السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 11 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں بات کی گئی ان لوگوں سے متعلق جو اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اللہ کی وارننگز ہیں جو اس کی کتاب کے اندر بیان ہوئی ہیں، یہ ایسے قصے کہانیاں ہیں۔ اپنی غلط روش کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہ ان وارننگز کو، ان تنبیہات کو مذاق سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق کہا گیا کہ تمہاری یہ جو غلط روش ہے تمہیں ایک دن عذاب سے دوچار کر دے گی جس سے تم پھر بچ نہیں سکو گے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ سابقہ اقوام جنہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا، جب وہ عذاب آیا تو وہ پھر اس عذاب سے بچی نہیں، عذاب نے پھر ان کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتی تھی، وہ اقوام یا وہ افراد۔ تو وہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا، استہزاء۔ ہم نے بتایا کہ اس کے معنی مذاق کرنے کے ہیں، لیکن اس کے معنی کسی چیز کو لائٹ لینے کے بھی ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ مذاق، جیسے ہم مذاق کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں کسی چیز کا، وہ اس کے اندر آ جاتا ہے استہزاء کے اندر، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو لائٹ لے لینا۔ اب ہم دین کا یا اللہ کے قوانین کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان قوانین کے اوپر یا اللہ کے نظام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملاً ہم ان کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی مذہب کی چیزیں ہیں، ہمارے جتنے بھی مذہبی نظریات ہیں، ہمارے جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے ان کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے اللہ کے قوانین کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو تکذیب ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لائٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ہم لائٹ نہ لیں، ہلکا نہ لیں، تو پھر سیریس ہو جائیں کہ یہ اللہ کے قوانین ہیں، ان کے خلاف ہم نے کوئی نظریہ یا کوئی عقیدہ نہیں اپنانا، یا کسی فرقے میں ہم نے شامل نہیں ہونا۔ تو فرقہ پرستی تو آئے روز بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے دن اس کا زور بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں پیسہ ہے، چینل جو ہے وہ مونیٹائزڈ ہیں، لوگ یہی چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہی سن رہے ہیں۔ اب یہ شدت سے یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو دین جو ہے، جو اللہ کے قوانین ہیں، وہ پیچھے رہ گئے۔ کتاب اللہ، اس کا کوئی کسی کو ذرا سا بھی احساس نہیں کہ یہ ہماری ہدایت یا رہنمائی کے لیے آئے۔ ہم دیکھ تو لیں کہ اس کے اندر اللہ نے مخاطب ہو کر ہمیں کیا تعلیم دی ہے، تو ذرا بھی اس تعلیم کے اوپر نہیں ہے، تو ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو مذہب کی چیزیں ہیں۔ تو دین کو لائٹ لیا ہوا ہے، اللہ کی کتاب کو لائٹ لیا ہوا ہے، اللہ کے قوانین کو، اصولوں کو، ضابطوں کو لائٹ لیا ہوا ہے۔ یہ بھی استہزاء ہے، یہ بھی مذاق ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ سابقہ آیت میں اس کے اوپر ہم لیکچر کر چکے ہیں۔ اب انہی کو وارن کیا جا رہا ہے ایک دوسرے انداز سے، کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف نظریاتی طور پر ہم تمہیں کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے عملاً اگر دیکھنا ہو زمین کے اوپر کہ جن لوگوں نے اللہ کے قوانین یا اس کے نظام کی خلاف ورزی کی تو ان کا انجام کیا ہوا، کہتا ہے دنیا میں چلو دیکھو ان اقوام کو، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ایسی اقوام کا کیا حشر ہوا یا ایسے افراد کا کیا حال ہوا۔ قرآن کریم تو اقوام کو لیتا ہے، افراد کو نہیں، اقوام کو، کیونکہ قومیں ہی
جنت میں جاتی ہیں اور قومیں ہی جہنم میں جاتی ہیں۔ اس میں افراد جو ہیں وہ فار ایگزامپل ایک قوم کے اگر لاکھوں افراد ہیں یا کروڑوں افراد ہیں، اس میں سے چند لوگ اگر ٹھیک بھی ہوئے تو وہ میجورٹی کے ساتھ بہہ جائیں گے، کیونکہ ان چند لوگوں کا ٹھیک ہونا کوئی پوری سوسائٹی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ ذاتی طور پر تو ٹھیک ہے، ان کو فائدہ مل جائے گا، لیکن مجموعی طور پر ایک لارج سکیل کے اوپر سوسائٹی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب میجورٹی فاسق لوگوں کی ہو، فسق کرنے والوں کی ہو، تو وہ اپنے فسق کے عذاب سے کیسے بچ سکتی ہیں؟ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن کریم اقوام کو لیتا ہے اور کہتا ہے چلو دیکھو زمین میں۔ اور اب تو یہ ہے کہ یہ جو آرکیالوجی ہے، اس کی روح سے یہ جو زمین کی کھدائی ہوتی ہے اور اس میں جو قدیم تہذیبیں برآمد ہوتی ہیں، تو ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے جو ڈھانچے ملتے ہیں، ان کی جو ہڈیاں، ان کے جو سامان، ان کا جو کلچر، کہ وہ کتنی طاقتور اقوام تھیں اور کس طرح وہ تباہ ہو گئیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز کہی جا رہی، اور یہاں پر ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے اس آیت کے اندر، سیرو، سیر کرو۔ یہ سیر وہ عام جو امیوزمنٹ کے لیے وہ نہیں، وہ تو اس کے اندر آ جاتی ہے چیز، لیکن یہ ایجوکیشنل وزٹ ہے، جس کو ہم تعلیمی سیر بولتے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو مختلف علاقوں کی سیر کراتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے تاریخی مقامات سے متعلق، ان کی ہسٹری سے متعلق۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہ مزے لینے کے لیے سیر کرنی، یہ دیکھنا ہے کہ ان مقامات کے اوپر یا وہ جو قدیم تہذیبیں ہیں وہ کتنی طاقتور تھیں اور کس طرح وہ برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 11۔ الفاظ ہیں، کل، اے رسول تو کہہ دے، کیا یہ رہا کہ سیرو فی الارض، تم زمین میں سیر کرو، چلو پھرو۔ میں نے آپ کو بتایا یہ تعلیمی سیر ہے۔ تو جو تعلیمی سیر ہوتی ہے اس سے انسان کو ایک سبق ملتا ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس مقصد کے تحت دیکھنا زمین کے اندر، اور وہ جو غرق شدہ جو تہذیبیں ہیں جو زمین سے برآمد ہو رہی ہیں، ان کو بھی دیکھیں، ان کی ہسٹری پڑھیں، تو اندازہ ہوگا کہ کیا یہ جو اللہ کے قوانین ہیں کس طرح سے پوری کائنات کے اندر نافذ العمل ہے۔ کوئی قوم کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے قانون مکافات کی دسترس سے باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز ملے گی زمین کی صحت سے، زمین میں سیر کرنے سے، چلنے پھرنے سے۔ ان کی اوپر جو بستیاں آباد تھیں، جو تہذیبیں آباد تھیں، جن کے پاس بڑی قوت تھی، طاقت تھی، ان کی ہسٹری کو جان کر انسان کو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی۔ کہتا ہے یہ دیکھو، تو دیکھ کر پھر کیا چیز اس میں مشاہدہ کیا کرنا ہے؟ اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ثم منظروا، پھر تم دیکھو۔ یہ دیکھنا سے مراد مشاہدہ کرنا ہے، آبزرویشن کرنا۔ صرف یہ ہے کہ انجوائمنٹ کے لیے نہیں، مشاہدہ کرو۔ کس چیز کا مشاہدہ کرنا ہے؟ آگے خود ہی بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کے قوانین کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، اس کے لیے مشاہدہ کرو۔ زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، تعلیمی سیر کرو، مشاہدہ کرو، اور دیکھو کہ اللہ کے قوانین، اس کے نظام کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو اللہ کے قوانین اور اس کے نظام کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں یا اسے ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے،
سنجیدہ نہیں ہوتے، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، کس طرح اللہ کے قانون مکافات نے ان کو جکڑا، ان کو گھیرا، اس کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ اس دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے۔ کتنی قوتوں اور طاقتوں کے مالک تھے، کتنے اقتدار تھا، سب ملیہ میٹ ہو گیا، برباد ہو گئی وہ اقوام، ان کی تہذیبیں مٹ گئے، ان کے نام و نشان، ہڈیاں رہ گئیں۔ یہ چیز، یہ قوم عاد، قوم سمود اور بہت ساری آج کے دور میں جو اب یہ تہذیبیں جو کھدائی سے برآمد ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔